رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر بڑا بعظمت، بڑا بابرکت اور مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس مبارک مہینے میں نیکی یا نفل پڑھے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں فرض ادا کیا ہو۔ رمضان المبارک میں نفل اعمال کا ثواب فرض اعمال کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوسرے دنوں میں 70 فرض کی ادائیگی کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے۔ غمخواری کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کا یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب بنے گا اور جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم میں سے تو سب ایسے نہیں ہیں کہ روزہ دار کی افطار کے انتظام کرنے پر قدرت رکھتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی دیتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ذریعے افطار کرا دے، اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اسی طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے ابتدائی 10 دن رحمت ہے، درمیانی 10 دن بخشش ہے اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ اور جو آدمی اس مہینہ میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے آگ سے نجات دے گا۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں رحمت بھی ہے، بخشش بھی ہے اور جہنم کی آگ سے نجات بھی ہے۔ خاص رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہو، اس لیے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا: اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے دن میں روک کے رکھا تھا، میرے طرف سے اس کے حق میں شفاعت قبول کر۔ اور قرآن مجید کہے گا: میں نے اسے رات میں سونے سے روک کے رکھا تھا، میرے طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول کر، چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، لا يدخلہ الا الصائمون، اور اس دروازے سے صرف روزہ دار لوگ داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بنی آدم کا ہر نیک عمل کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 سے 700 گنا ہوتا ہے، اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ روزہ دار اپنی خواہشات اور اپنا کھانا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔